اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا ہے, اسے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے. تو رضائے الہی کے لیے دیکھیں حضور نے یہاں سے ہمیں سخاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو. یعنی آپ اس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو, جس حد تک آپ کے پاس گنجائش ہو, جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہو, آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اگر اللہ نے زیادہ گنجائش دے رکھی ہے تو پھر کچھ نہیں, اس طرح بھی راضی کیا. ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ, بڑی خوبصورت بات ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی. ہوا دراصل یہ کہ ایک یتیم بچہ تھا, ایک صحابی تھے, تو وہ نا اپنے باغ کے گرد چار دیواری کرنا چاہ رہے تھے, دیوار بنانا چاہ رہے تھے اردا گرد اپنے باغ کے. ان کے پڑوسی کے بھی کچھ کھجوروں کے درخت تھے, تو وہ جب وہاں دیوار بنانا چاہ رہے تھے تو وہاں نا ایک درخت ان کے پڑوسی کا اس دیوار کے اندر آتا تھا. انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میاں اس طرح کرو, تم مجھے یہ درخت دے دو, مجھے یہ کاٹنا ہے اور یہاں سے مجھے اپنی دیوار کو سیدھا کرنا ہے. تو کہنے لگے میں تو نہیں دیتا. انہوں نے کہا اچھا قیمت لے لو پھر دے دو. کہا میں قیمت سے بھی نہیں دیتا. کچھ لوگ نا بلا وجہ اڑ جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جائے نا فلاں آدمی ضرورت مند ہے تو پھر تو اللہ ہی معاف فرمائے, پھر تو ناکو چنے چبواتے. پتہ چل جائے اس کو میری ضرورت ہے, ضرورت مند ہے. بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے معاشرے میں کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مجبور ہے, مکان بیچ رہا ہے یا کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے, اگر پتہ چل گیا مجبور ہے تو پھر تو اس کی قیمت گر جاتی. یہ رویے اہل ایمان کے نہیں ہے, مومن کی یہ شان نہیں ہے. انہوں نے کہا میاں تم مجھے دے دو. کہا نہیں دیتا. کہا قیمت لے لو. کہا پھر بھی نہیں دیتا. قربان جائے, صحابہ کو پتا تھا کہ جب مشکل حال نہ ہو تو کہاں جانا ہے. وہ سیدھے دروازہ رسول پہ حاضر ہو گئے. نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضری دی. عرض کی حضور میرا یہ مسئلہ ہے, میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ پیسے لے لیں دے دے, وہ نہیں دیتے. نبی کریم علیہ السلام نے بلایا. حضور نے فرمایا بھئی وہ درخت آتا ہے بیچارے کا, اس کی مجبوری ہے, اس کو چار دیواری کرنی ہے, تو تم اس طرح کرو کہ وہ چھوڑ دو درخت. کہنے لگا میں تو نہیں چھوڑتا, معاذ اللہ, کم نصیبی دیکھیے. حضور فرما رہے قیمت لے لو. کہنے لگا نہیں, کرم بالائے کرم. حضور فرمانے لگے تم وہ درخت چھوڑ دو, میں تم میں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں. اور درخت ایسا کہ جس میں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں مکمل نہیں ہوگی. لیکن یہ بات نصیب کی ہے. یہ بات کچھ لوگوں کے بالکل نیکی قریب آ جاتی ہے لیکن بڑے کم نصیب ہوتے ہیں. رضا ملنے لگتی ہے, دروازے تک کرم آ جاتا ہے لیکن دروازہ بند کیے رہتے ہیں. بڑے بڑے موقع ملتے ہیں زندگی میں خیر جمع کرنے, نہیں کر پاتے, کمزور پڑ جاتے. بڑی بڑی سعادتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں پر بیچارے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کریم نے فرمایا میں جنت کے درخت کی بشارت دیتا ہوں. لیکن بڑے کم نصیب آدمی تھا, کہنے لگا میں یہ نہیں کرتا. یہ بات سن لی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چپکے سے نا حضور کی بارگاہ میں گئے, گویا نصیب چمکے ہیں, گویا مقدر سنورنے لگا ہے. حضور کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ درخت میں خرید کے دے دوں تو آفر میرے لیے بھی ہے.
जन्नत का दरख्त मुझे भी मिलेगा? कहा मिल जाएगा। वो उस शख्स के पास गए, कहने लगे मेरे बाग के बारे में तुम्हें मालूमात है? इधर देखना नौजवानों मेरी तरफ। कहा तुम्हें मेरे बाग के बारे में मालूमात है? उस शख्स से जिससे हुजूर दरख्त लेना चाह रहे थे। इस धरती ने इस तरह के नूर भरे रवैये भी देखे हैं, इस तरह के संदल और कस्तूरी से बने हुए लोग भी देखे हैं। इस धरती ने हुजूर से प्यार करने वाले और गुलामी का रंग पेश करने वाले कुछ इस तरह के दीवाने भी देखे। अर्ज करने इरशाद फरमाने लगे मेरे बाग के बारे में जानते हो? कहा बताइए। फरमाया मेरे बाग में खजूरों का 600 दरख्त है और उसके अंदर मेरा घर भी है और महल नुमा घर मैंने बना रखा है और उसमें 2 मीठे पानी के कुएं भी है। अगर वो मैं सारे तुम्हें दे दूं तो तुम वो दरख्त दे दोगे जो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है? वो दरख्त तुम पर वो चाहिए, बस हमें हुजूर को राजी करना है, बस मदीने वाले की रजा मतलूब है, बस तुझे पाना है, किसी तरीके से भी हासिल करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया वो दरख्त लेके देना है तो किसी कीमत पर भी मिले, हमें वो कीमत अदा करनी है। हमें हर सूरत इस रंग से निकलवाना के मोहब्बत के सफर में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर हुजूर की रजा मिले तो फिर हर मुश्किल से गुजर जाएंगे, फिर हर रास्ता आसानी से तय हो जाएगा। वो किसी ने कहा था कि आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूक दो, जला देंगे सब कुछ लेकिन वो रजा हासिल करेंगे। उनसे जब कहा ना, तो ये जो दुनियादार होते हैं इनके रंग बड़े अजीब होते हैं, उनसे जब कहा ना कि वो मेरा 600 बाग का दरख्त और महल नुमा घर और 2 मीठे पानी के कुएं, तो कहने लगे आप मजाक तो नहीं कर रहे? चूंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, लोगों को समझ तो नहीं ना आती इन चीजों की कि भाई ये क्या बात हुई, इतना महंगा सौदा दे के और एक दरख्त का हुसूल। कहने लगे मजाक तो नहीं कर रहे? फरमाया गोया आप इस रास्ते के मुसाफिर नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आप कबूल करें और वो दरख्त दे दें जो मेरे नबी को पसंद आया है, इसलिए कि हमें हर हाल में हुजूर को राजी करना है। रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। महबूब को राजी करना है, वो जैसे भी राजी हो, अल्लाह रसूल को राजी करना, कुर्बान जाए। उन्होंने कहा ठीक है मैं वो दरख्त दे देता हूं, आप वो मेरे नाम कर दें। हजरत अबू दहदाह रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाग में गए और बाहर खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज दी, कहने लगे नेक वक्त बाहर आ जा, मैंने बाग बेच दिया। तो बीवी बच्चों को लेके बाहर आई, कहने लगी आप बहुत बेहतरीन ताजर हैं, आप घाटे का सौदा काम भी करते हैं, जो भी किया होगा कीमती किया होगा, आपने जो किया होगा बहुत बड़ा ही किया होगा, मैं शुरू से जानती हूं आप बड़े समझदार ताजर हैं। कहने लगे मैंने ना इसे दे के तो हुजूर की गोया रजा पाई है, वो दरख्त हासिल किया है जो जन्नत में है। अब वो दरख्त, वो बाग उसे दे के एक दरख्त का सौदा करके हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो जन्नत वाला दरख्त मिलेगा ना? हुजूर फरमाने लगे एक नहीं मिलेगा, तुम्हें तो इतने मिलेंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे, इतने मिले मेरे। मेरे अजीज, अल्लाह ताला की रजा पाने के लिए आप अल्लाह की रस्ते में खर्च करेंगे। जब अल्लाह की रजा पाना मकसूद हो ना, तो फिर रंग ही बदल जाता है, फिर कैफियत तब्दील हो जाता है, फिर अंदाज कुछ और हो जाते हैं,
اور اگر رضا الہی پانے کے لیے ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، اگر رضا الہی پانے کے لیے سہولیات چھوڑنی پڑے، تھوڑی مشکل زندگی گزارنی پڑے، تھوڑا تکلیف دہ وقت گزارنا پڑے، یہ ہوتا مشکل ہے، لیکن زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ کبھی کبھی تنگ رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دکھ بھی خریدنے پڑتے ہیں، کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں اس کے راستے میں، اسے راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی نرم گداز بستر چھوڑنے بھی پڑتے، کبھی کبھی سنگلاخ اور تلخ وادیوں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، کبھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ میں ایک نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، بڑا مہنگا جوڑا پہنتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو والدہ نے پہلے تو قید کیے رکھا، پھر بطور سزا کے سب کچھ چھین لیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں موجود تھا مسجد نبوی شریف میں جب سیدنا مصعب ابن عمیر آئے، اور یہ وہ عظیم آدمی ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ فرمایا آپ جائیے وہاں تبلیغ کیجئے، ماحول بنائیے۔ انہوں نے وہاں تبلیغ کی، ماحول بنایا، ایک رنگ بنایا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ حضرت علی فرماتے مسجد نبوی شریف میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، سیدنا مصعب ابن عمیر آئے اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے تھے، حالت ان کی بظاہر بڑی کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں اعزاز یہ ملا کہ وہ مسجد سے ہو کے گئے، انہیں دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا دیکھو میری محبت نے کیا حال کر دیا ہے، میری محبت نے کیا حال کر دیا۔ وہ جو حضور کے آنسو ہیں ان کے لیے بتائیے نا کتنی بڑی رضا نصیب ہوئی ہے انہیں، کتنا بڑا انہوں نے اجر پایا۔ بظاہر انہوں نے بہت بڑی عمارت کو چھوڑا ہے، لیکن قرب کتنا پایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے اظہار فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، نبی پاک ان کی عظمتوں اور شانوں کا بیان کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی بڑی آفریں آتی ہیں، بہت کچھ انسان ناجائز طریقے سے معاذ اللہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ سب چھوڑ دے، رب کو راضی کر لے، وہ ساری آسانیاں چھوڑ دے، سب سہولیات چھوڑ دے، وہ سب ان چیزوں کو ترک کر دے جو اللہ اور اس کے راستے میں آ رہی، تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایک اور بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا، تعلقات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلنا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ تعلق نہیں نبھا پاتے، اور بالخصوص رشتے نبھانے کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں نا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محض اللہ کی مشیت پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے ہم کوئی اپنی مرضی سے کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں؟ جس خاندان میں رب چاہتا ہے ہمیں پیدا کرتا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے بنایا ہے مجھے بھی پسند کرنا چاہیے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں وہ مجھے بھی پسند ہونے چاہیے۔ جو رشتے اللہ نے ہمارے بنائے ہم ان رشتوں کو توڑتے اور لوگ نئے نئے رشتے بناتے، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رسول راضی ہوتے۔
بلکہ ترغیب و ترہیب میں تو حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ فرمایا جہاں رشتے توڑنے والے لوگ موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو سب کی طلب ہے، سب کی خواہش ہے، کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن خواہش سارے رکھتے ہیں، طلب سارے رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر انسان اپنے دل میں خواہش اور طلب رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں بھی وسعت ہو۔ رکھتے ہیں نا سارے لوگ اس کی، کچھ زبان سے کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، پر یہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ پہلے آپ سارے راضی تھے، اب میں نے آخر میں مشکل کام بتایا نا۔ پہلے آپ سارے خوش تھے، عمر بھی لمبی ہونی چاہیے، رزق میں بھی برکت، اب کام ذرا مشکل بتایا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ہے مشکل کام، خاندان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، شدتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، طاق راتیں ہیں، معافی لینے کے دن ہیں۔ اس طرح نہ کریں کہ ہم اللہ سے معافی لینے سے پہلے لوگوں کو معافی دے دیں۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتے نبھانے کی بات ارشاد فرماتے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کا، کہ رشتوں کو نبھایا جائے اچھے طریقے سے، رشتوں کو، تعلقات کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس سے اچھا معاشرہ مرتب ہوتا ہے۔ میری طبیعت میں بڑا ذوق ہے، اگر آپ بھی اس طرح تھوڑا ذوق دکھائیں تو چند باتیں میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ویسے میں مختصر تقریر کا ہی قائل ہوں، تھوڑی بات کرنا میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا جائے غم دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ پر دو ایک باتیں میرے ذہن میں مچل رہی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے کہہ دوں۔ حضور نہ تعلقات نبھانے اور تعلقات کو آگے لے کے جانے میں نا بڑی توجہ دلاتے ہیں۔ کنز العمال میں ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک دفعہ نا ایک عمر رسیدہ خاتون آئی تھی دوپہر کے وقت حضور سے ملنے۔ وہ وقت حضور کے آرام کا تھا، بالعموم نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر آرام فرما ہوتے تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ خاتون آئی، لیکن ان کا آنا بھی انوکھا تھا اور حضور کا پیار کرنا بھی بڑا انفرادی تھا۔ فرماتے ان کی آواز سن کے محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے ان کے ساتھ بڑی محبت، بڑی گفتگو فرمائی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ پھر وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے۔ مہمان پہلے بھی آتے تھے، لیکن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان کے ساتھ حضور کا انداز ذرا نرالا تھا۔ جب وہ کیفیت دیکھی نا، وہ خاتون چلی گئی تو میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا انفرادی دیکھا، بڑا کمال دیکھا۔ حضور یہ خاتون کون تھی؟ یہ قابل احترام شانوں والی عورت کون تھی؟ قربان جائے، محبوب فرمانے لگے، عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے یہ آتی تھی، خدیجہ ان کے ساتھ محبت، انہیں تحائف دیتی تھی، ان کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو وہ پرانی یادیں ساری تازہ ہو گئی۔ فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی ہے جو جناب خدیجہ کیا کرتی تھی۔ فرمایا آج میں نے وہی ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا ہے جو اس زمانے میں جناب خدیجہ رکھتی تھی۔ پھر محبوب نے فرمایا تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ رسول کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم بڑے تیزی سے تعلقات لگاتے ہیں پر نبھاتے
نہیں ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جب تعلق لگتا ہے، کچھ وقت آگے بڑھتا ہے، تو انسان ہے، ہم انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن سامنے والے میں ہی کمزوریاں نہیں ہوتی، ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں. ہم سامنے دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہی نہیں. تو بھائی یہاں بھی کمزوریاں ہیں، وہاں بھی کمزوریاں ہیں. اچھے اور بہترین طریقے سے تعلقات کو نبھایا جائے، خوبصورت طریقے کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جایا جائے تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان سے بھی اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، یہ آپ نے لکھ لینی ہے اور یاد رکھنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ نے بھول نہیں لیں، خاص توجہ کیجئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اور بندوں کی پرواہ نہیں نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا. لوگوں کی اسے ضرورت نہیں رہے گی. جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی اس میں ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اور فرمایا جو بندوں کو راضی کرتا رہے گا اور رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں نہ کرے گا، معاذ اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دے گا. پھر لوگ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں. اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اسے بس بندے راضی چاہیے تھے. ہر وقت سیاست کرتا رہا کہ میں گڈ بک میں آ جاؤں، اچھا آدمی بن جاؤں، سبھی مجھے اچھا کہیں. بھئی اگر کچھ لوگ محض اس لیے ناراض ہو جائیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے، تو پھر بندوں کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے رب کی پرواہ کرنی. اور اللہ راضی ہو جائے نا تو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی صحیح کرے، اللہ کو، اور یہ اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کرے، اپنے ساتھ یہ تصور کرے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا. اس کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے. جب آپ کی نیت ہوگی، ارادہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرمائے گا. ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا کہ وہ شہادت چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں جان ہی دینا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. یہ جان جو ہے نا، اس کے اللہ رسول مالک ہے. اس لیے مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مر جائے تو شہادت کی زندگی ہے. ہم چونکہ مالک نہیں، تو اس جان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے صرف کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں یہ جان لگ جائے. ویسے بھی تو وقت ضائع ہو ہی جاتا ہے، ویسے بھی تو صلاحیتیں ضائع ہو ہی جاتی ہیں، ویسے بھی تو بال سفید ہو ہی جاتے ہیں، ویسے بھی تو انسان پر بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کی رضا میں آ جائے، تو اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے وقت لگ جائے، ان لوگوں نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کو راضی کرنے کی طلب میں زندگیاں لگا دی، ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کے لیے وہ شہادت چاہتے تھے. احد کی رات تھی نا، جب صبح جنگ ہونی تھی، تو دو صحابہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے سعد بن ابی وقاص، پہلے آپ دعا کیجئے، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، کہا اے اللہ، جب صبح ہونا تو ایک مضبوط کافر کے ساتھ میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں. اے اللہ، پھر ایسا وقت آئے کہ میں اسے گرا دوں، پھر میں اسے قتل کروں، دین کے اس دشمن کو مار ڈالوں، اور پھر میں اس کے مال کو مال غنیمت بناؤں. حضرت عبداللہ بن جہش دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں. دعا ختم ہو گئی.
اب حضرت عبداللہ کی باری آئی دعا مانگنے کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے آمین کہنے کی. حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ جب صبح دن چڑھے نا تو میرا کسی مضبوط کافر سے مقابلہ ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین. یہاں تک تو دعا انہوں نے بھی مانگی تھی. کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں, وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں آمین. یہاں تک تو دعا انہوں نے مانگی. اب دعا بدل گئی, اب انداز بدل گیا, اب طریقہ بدل گیا, الفاظ بدل گئے. فوراً عرض کرنے لگے مالک وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں پھر وہ مجھے گرا ڈالے. یہ کیا دعا ہوئی؟ کہا آپ آمین کہیے. کہا اے اللہ پھر وہ مجھے شہید کر دے. اے اللہ پھر وہ میری ناک کاٹ ڈالے, پھر وہ میری آنکھیں نکال دے, پھر میرے کان کاٹ دے. حضرت سعد کہتے ہیں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دعا. کہا اے اللہ پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اے اللہ میں وہ کٹا ہوا جسم لے کے, نکلی ہوئی آنکھیں لے کے, کٹے ہوئے کان لے کے, کٹا ہوا ناک لے کے جب قیامت میں تیری بارگاہ میں جاؤں تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ تو سب جانتا ہے. جب تو پوچھے یہ کیوں ہوا تو مالک بس میرا دل کرتا ہے پھر میں اس وقت عرض کروں مالک یہ تیرے لیے ہوا ہے, تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہوا ہے. یہ ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ جانیں دی ہے. یہ جذبہ ہے ہمارے اندر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, نبی کریم علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے. قرآن مجید نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے, سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنتی انعام دیکھیں گے, جنت کو دیکھیں گے زمین آسمان کے مطابق چوڑی. ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پر خیال گزرا. اللہ جنتیوں سے فرمائے گا کچھ اور چاہیے تو عرض کریں گے مالک تو نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے, پہلے ہی بڑا عطا کر دیا ہے. فرمایا اب میں تمہیں وہ چیز دینے والا ہوں جو اس سے پہلے شاید تم نے نہ سنی ہو, میسر نہ ہو. مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا اب میں تم پر اپنی رضا نازل کرنے والا ہوں, کبھی دوبارہ ناراض نہیں ہوگا. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا. جس سے رب رسول راضی ہو جائیں اصل میں وہ کامیاب. جس کو اللہ رسول کی رضا میسر آ جائے دراصل وہ بندہ کامیاب ہو گیا. آج یہ آخری عشرے کی مبارک راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے. سب سے پہلی گزارش یہ کی ہے کہ سجدوں کے ذریعے, عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اب وقت ضائع نہیں کرنا. رمضان کے جو دن رہ گئے سجدوں کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, درود پاک کے ذریعے, تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا اس کے رستے میں خیرات کر کے, صدقات کر کے, اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے حضور انفاق فی سبیل اللہ کا رستہ اختیار کر کے اسے راضی کریں. اور تیسری گزارش یہ کی کہ رشتوں کو نبھا کر, صلہ رحمی کر کے, تعلقات کو مضبوط کر کے کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. حضور نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اور پھر اگر آسائشیں چھوڑ کر, بعض اوقات ناجائز طریقے سے بہت ساری سہولیات آ رہی ہوتی ہیں, ان کو ترک کر کے اگر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے, تھوڑی مشکل ہی آئے گی نا زندگی میں, اسے قبول کریں لیکن اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں.
اور پانچویں گزارش میں نے آپ کی خدمت میں یہ کی کہ جذبہ پیدا کریں، اور ان لوگوں کا جذبہ پیدا کریں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، ان کے جذبے کی خیرات مانگے، صدقہ مانگے، جو عرض کرتے تھے مالک تیرے رستے میں وجود ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے پر تو راضی ہو جائے۔ وہ اپنا سارا کچھ پیش کر کے بھی اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے